یہ وبا جو پھیل رہی ہے نا شریفوں میں، کیونکہ اس میں پکڑے جانے کا کوئی خوف نہیں ہوتا، لیکن یہ گندی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، گندی پکچریں دیکھنے کی، گندی تصاویر دیکھنے کی وجہ سے، گندی باتیں کرنے کی وجہ سے یہ پھیل رہی ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جتنے قطرات ضائع کرو گے ہاتھ سے، اتنے بچوں کے قتل کا وبال آپ کے سر، اور ایک قطرے میں کروڑوں بچے پیدا کرنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ تو وہ بغیر سر کے بچے آئیں گے اور کہیں گے کہ کہاں ہے وہ قاتل، اس کو لایا جائے۔ اب پوچھا جائے گا کہ تو نے ان کو پیدا ہونے سے پہلے کیوں گٹروں میں گرایا تھا؟ کیا جواب دیں گے لوگ؟ یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے جو ہمارے نوجوان اس میں مبتلا ہیں۔ جو شریف لوگ ہیں پکڑے جانے کا خوف نہیں ہے اس میں، تنہائی کے اندر یہ بلا میں مبتلا ہے، برائی مبتلا ہے۔ خدا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ہر چیز کا حل توبہ ہے، پلٹ جاؤ، سچی توبہ کرو، اس لیے کہ میرے اللہ کا اعلان ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ حیا کے خلاف ہے مسئلہ ہینڈ پریکٹس جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی ڈاکٹر صاحب کا ایک فتویٰ ہے کہ مکروہ ہے، کچھ مجبوری میں، کچھ تھوڑا سا نرم الفاظ ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ قرآن نے صاف طور پہ کہا ہے دو ٹوک لفظوں میں، فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس راستے کے علاوہ، یعنی بیوی کی طرف اللہ نے گویا اشارہ کیا ہے، جو بیوی کے علاوہ اپنی خواہش کسی بھی طریقے سے پوری کرے گا، یہ لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ ایک سوال جو آتا ہے کسی کا نکاح نہ ہوا ہو تو ٹھیک، وہ اپنی شرمگاہ کا کیا استعمال کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے؟ نکاح نہیں ہوا، نکاح کے بعد ہی شرمگاہ استعمال ہوں گی، لیکن اگر نہیں ہوا ہے نکاح، مرد ہے عورت ہے، تو کیا شرمگاہ کا استعمال کر سکتی ہے جسم ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے؟ تو یاد رکھیے یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کو مشت جنی بولیں گی، ماسٹربیشن بولیں گے، اور یہ مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرمگاہ کا ایسا استعمال شریعتاً جائز نہیں ہے، یاد رکھیے، اور علماء نے فقہاء نے اس کو مکروہ کی اصطلاح میں جو ہے اس میں رکھا، یاد رکھیے، ٹھیک۔ تو لہٰذا اس سے پرہیز کریں، اس لیے کہ اس کی جو نقصانات ہیں دے آر مچ ہے، بہت زیادہ لاسز ہے، جس کے اندر انسان اپنی مکمل توانائی طاقتیں اسی میں گنوا کر شادی کی عمر آنے تک جو ہے اپنی صحت، اپنا جسم، اپنی عقل، اپنی صلاحیتیں، اپنی سوچ کو برباد کر چکا ہو۔ یہ عہد کرے کہ وہ وفادار رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ رہیں گے، ماں اور باپ کے فرائض ادا کریں گے، 15-20 سال تک بچے کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری اٹھائیں گے، اور یہ ایک خاندان اور ادارے کے طور پر ذمہ داری اٹھائی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگا دی کہ جنسی معاملات صرف بیوی تک محدود رہنے چاہیے، اس مقصد کے لیے، ورنہ کوئی پابندی لگانے کا شوق نہیں تھا۔ انسان کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ناتواں ہوتے ہیں، بڑے ہو کر افلاطون اور ارسطو بن جاتے ہیں، لیکن اس وقت ہم اٹھ کے اپنی کوئی حاجت بھی پوری نہیں کر سکتے، منہ میں کھانے کا نوالا بھی نہیں ڈال سکتے۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، یہ میری آپ کی ضرورت ہے کہ پیدائش سے لے کر شعور کی عمر کو پہنچنے تک ہمیں ایک خاندان ملے۔ خاندان اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کہ ایک مرد و عورت ایک دوسرے کے وفادار ہو کر زندگی بسر نہ کریں۔ تو یہ وفاداری ہے جس کو قائم کرنے کے لیے شادی کے بعد بھی اور شادی سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جنسی معاملات کے بارے میں آپ محتاط رہیں گے، ان معاملات کو آپ صرف بیوی ہی سے متعلق رکھیں گے تاکہ گھر بن سکے، خاندان وجود میں آ سکے اور انسانیت سے سکنانا شروع کر دے۔ یہ وجہ ہے، پابندی لگانے کی وجہ یہ ہے۔ اور اسلام کا ایک مزاج ہے حیا کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ ہر مسلمان کو پتا ہے، اس میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں بنتی اس قسم کے کوئی برے فعل کی کہ کوئی شرمگاہ کے ساتھ اس طریقے سے کھیلے۔ تو یہ جو شرمگاہ والا معاملہ ہے اور مشت زنی والا جو ایشو ہے میرے بھائیوں، یہ نہ صرف حرام ہے، یا چلے کوئی احتیاط کے اندر الفاظ استعمال کریں تو مکروہ تحریمی، بلکہ یہ گناہ بھی ہے، اور گناہ کبیرہ زنا کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور روزے کا کفارہ بھی وہ سخت والا 60 روزوں والا ادا کرنا پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ غسل بھی فرض ہوگا، اور کسی نہ کسی درجے میں یہ ہاتھوں اور دل کا زنا بھی ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں ایک بڑی کریٹیکل حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں 6612، صحیح مسلم میں 6754، اور مشکات میں بھی 86 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے
کانوں کا زنا سننا ہے، بے حیائی کی باتیں سننا، زبان کا زنا بولنا ہے، فحش گفتگو کرنا، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، ٹانگوں کا زنا چل کر جانا ہے، اور نفس تمنا اور آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ زنا کے بارے میں ہے، تعویل عام میں ہینڈ پریکٹس والا جو مشت زنی کا ایشو ہے وہ بھی اسی کے اندر داخل ہے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اب ظاہر ہے کہ اگر اس قسم کی بیماری میں کوئی شخص مبتلا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع لائے۔